پائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کہو، میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کہو، اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں۔ اللہ کے نبی کیسے گرے پڑے لوگ آپ کے قدموں کے ساتھ لگے تھے، اور ان کو کیا عظمتیں اور بلندیاں نصیب ہوئیں، کیا مقامات ملے۔ میں بھی آپ کی امت کا ایک گنہگار، ایک مٹی کا ذرہ ہوں، آپ مجھے بھی اپنے قدموں کے ساتھ لگائے رکھیے گا۔ ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں، خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، حضور آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، حضور آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا۔ وہ کتنا خوش قسمت امتی ہے جو جیتے ہوئے اپنے محبوب کی یاد میں جیتا ہے، حتیٰ کہ جب دنیا سے جا رہا ہو تو محبوب کی یاد میں کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے۔ قبر میں جاتے ہی اس سے پوچھا جائے گا کہ اپنے نبی کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ جس نے ساری زندگی ان کی یاد میں گزاری ہوگی وہ بھلا قبر میں جا کے کیسے بھول سکتا ہے؟ اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، اللہ ہمارا ظاہر تو گناہوں کی گندگیوں سے اللہ لت پت ہے، اور دل گناہوں کی آلائشوں اور میل کچیل سے بھرا پڑا ہے۔ اے اللہ ہم ان گناہوں کی گندگیاں لے کر جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ کوئی دروازہ، اللہ کوئی جگہ، اللہ کوئی جائے پناہ ہمیں نظر نہیں آتی سوائے تیرے دروازے کے۔ ہماری مثال اس بچے جیسی ہے جو گندگی نجاست میں جو ہے وہ لت پت ہو چکا ہو، دائیں بائیں ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، سوائے ماں کے دروازے کے اسے نظر کوئی نہیں آتا، اور اپنی ماں کے دروازے پہ اس امید سے وہ قدم بڑھاتا ہے اگر میں اس حالت میں اپنی اماں کے پاس جاؤں گا وہ مجھے دھکا نہیں دے گی، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گی۔ اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں گناہوں کی گندگیوں میں لت پت ہو کر تیرے دروازے پہ اس امید سے قدم بڑھا کے آئے ہیں کہ ہم اپنے رب کے دروازے پہ ان گناہوں بھری زندگی کو لے کے جائیں گے، ہمارا رب ہم سے نفرت نہیں کرے گا، ہمیں دھکا نہیں دے گا گناہگار سمجھ کے کہ یہ گناہوں سے گندا آ گیا ہے، بلکہ ماں بیٹے کو لتھڑا ہوا میل کچیل میں جو ہے وہ لدا ہوا دیکھتی ہے، گندے کپڑے دیکھتی ہے، دروازہ کھول کے خود آواز دیتی ہے بیٹے اندر آ جاؤ، کتنی حالت تم نے خراب کر لی ہے، کتنے گندے ہو گئے، وہ شکل بھی نہیں پہچانی جا رہی، آؤ میں اپنے بچے کو صاف ستھرا کر دوں۔ اللہ جیسے ماں بچے کو آوازیں دے کے صاف ستھرا کر کے اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اللہ آپ بھی تو اپنے گنہگاروں کو اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ آواز دے رہے ہیں، میرے نبی جی میرے ان گنہگاروں کو جنہوں نے گناہوں کو اتنا کیا ہے کہ اب ان کی شکلیں بھی نہیں پہچانی جا رہی ہیں، ان کو کہو میرے دروازے پہ آ جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، آ جانا، میں معاف کر دوں گا تمہیں، میں اجلا کر دوں گا، میں تمہیں صاف ستھرا کر دوں گا، میں تمہیں بخش کے اپنی جنت میں تمہارا ٹھکانہ بنا دوں گا۔ اے اللہ یہ سارا مجمع بخشش لینے آیا ہے، مغفرت لینے آیا ہے، معافی لینے آیا ہے، اپنے گناہوں سے جان چھڑوانے آیا ہے، میرے اللہ ہماری یہ گناہوں سے جان کب چھوٹے گی، ان گندگیوں سے ہم کب جو ہے وہ نجات حاصل کریں گے؟ زبان گندی، آنکھیں گندی، کان گندے، دل گندا، دماغ گندا، ہاتھ پاؤں گندے، پورا وجود گناہوں کی بدبو سے اللہ بدبودار ہوا پڑا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم اسی وجود کے ساتھ اسی حالت میں ہم اگر مر گئے ہم جنت میں جانے کے قابل نہیں ہیں، آپ ہمارے مرنے سے پہلے ہمیں جنتی پوشاک پہنا دیجئے، ہمیں پاک اور صاف کر دیجئے، ہماری بخشش کے فیصلے کر دیجئے، میرے مالک مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ آج تک دنیا سے جو بھی کوئی گیا، نہ تو کوئی گھر لے گیا، نہ کوئی جائیداد لے گیا، نہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گیا، جو لے گیا تیری محبت بسائی ہوئی دل میں وہی لے گیا، تیرے نبی کا پیار لے گیا، تیرے نبی کی سنتیں لے گیا، اور جو تیرے نبی کی سنتوں والی زندگی لے گیا اللہ تو اس کا اتنا خیال کرتا ہے کہ اس کے جسم تک سانپ اور بچھوؤں نے تو کیا پہنچنا تھا، اس کے جسم کو تیرے جو ہے وہ زمین کی مٹی بھی اس کو نہیں چھوتی ہے، اور تیرا وہ بندہ سلامت ہوتا ہے۔ میرے اللہ مہربانی فرما، آج اس مجمع پر ایک رحمت کی نظر فرما، آج ہم سب کے اٹھنے سے پہلے گناہوں سے ہمیں پاک اور صاف کر دے۔ میرے مالک تیرا نبی بڑا رحمتوں والا، اللہ تیرے نبی نے تیری رحمتوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، میری امت کے لوگوں میرے رب سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، میرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، اس نے خود کہا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دو میرے بندوں کو میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑی رحمتیں کرنے والا ہوں۔ اللہ کسی جو بخیل ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نہیں دوں گا، اللہ اس کے دروازے پہ تو کوئی نہیں جایا کرتا، سخیوں کے دروازوں پہ ہجوم لگا رہتا ہے۔ اے سخیا تیرے دروازے پہ ہجوم لگے رہتے ہیں، مجمع لگے رہتے ہیں، اے اللہ یہ مجمع بھی آج تجھ سے تیری مغفرت کی بھیک مانگنے آیا ہے، بخشش کی بھیک مانگنے آیا ہے، آج سب کو معاف کر دے، مہربانی کر دے۔ اگر ہماری بخشش ہو گئی یہ آج کی رات ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات بن جائے گی، اللہ یہ مجلس ہماری ساری زندگی کی مجلسوں سے اللہ زیادہ پیاری مجلس بن جائے گی۔ میرے مالک مہربانی فرما، اس مجمع کو ایک مرتبہ نگاہ رحمت سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے۔ اے اللہ یہ مجمع ان لوگوں کا ہے اللہ جنہوں نے
تجھے نہیں دیکھا ہے، تیرے نبی کو نہیں دیکھا ہے، اللہ فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، قرآن اترتا نہیں دیکھا ہے، صحابہ کو نہیں دیکھا ہے، اللہ بڑے اولیاء کو نہیں دیکھا ہے۔ جب سے آنکھ کھولی ہے گناہوں کو دیکھا ہے، گناہگاروں کو دیکھا ہے۔ اے اللہ صرف تیرے بندوں سے، علماء سے باتیں سن سن کے ایمان رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اے اللہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، مگر میرے مالک آپ جانتے ہیں ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے۔ اللہ تو ہمارا امتحان نہ لینا، ہمارے ایمان پر ہماری آزمائش نہ فرمانا۔ اے اللہ نعمتوں کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے، اللہ سعادتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے اللہ بھلائی کے دروازے کھول دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کی رحمتوں کا واسطہ، رحمت للعالمین ہونے کا واسطہ ہے۔ اے اللہ اس مجمع کو پیار سے دیکھ لے، کرم کر دے، بیمار ہے شفا دے دے، پریشان ہے پریشانیاں دور فرما دے، مقروض ہے قرضوں سے نجات دے دے، تنگ دست تنگیاں دور کر دے، بے روزگار ہے اچھے روزگار دے دے۔ اے اللہ تو ہم سے کیسے راضی ہوتا ہے، اے اللہ تو کیسے ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک تو ہمیں بھی قبول کر لے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی قبول کر لے، ہمارے بیوی بچوں کو، خاندان کو قبول کر لے، ہمارا مال قبول کر لے، ہماری جان قبول کر لے۔ تو ہم سے ہمارا سب کچھ لے لے اور تو راضی ہو جا۔ میرے اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، میرے مالک راضی ہو جا، مہربانی فرما دے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں تجھے راضی کرنے کے لیے جو ہم پیش کر سکیں، جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہی تو دیا ہوا ہے۔ میرے اللہ ہم سب کو اپنا جان مال، اپنی عزت، زندگی سب اپنی رضا پر قربان کرنے کے لیے دل و جان سے ہمیں تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، دوستوں کی بھی مغفرت فرما، اپنے نبی کی پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے دنیا میں اس گئے گزرے دور میں اے اللہ ایسے برے حالات میں جہاں ہر طرف گناہوں کی دعوتیں مل رہی ہیں، تو نے ہمیں اپنے دین کی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق دی، نیکی کی مجلس میں آنے کی توفیق دی۔ تجھے تیرے نام کا واسطہ ہے، قیامت میں جب ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا تو ہمیں اپنی جنت کی دعوت دے دینا، تو ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے دینا۔ میرے مالک مہربانی فرما، جیسے تو نے آج دنیا میں ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے، اے اللہ کل قیامت میں بھی ہمارے اوپر کرم کر دینا۔ اے اللہ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں اللہ کے نبی کے روضے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میرے مالک ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ تیرے نبی کو نہیں دیکھ سکے، تیرے نبی کے یاروں کو نہیں دیکھ سکے، اتنا تو ہمیں محروم القسمت نہ کر کہ تیرے نبی کا روضہ بھی نہ دیکھ سکیں۔ اللہ اپنے نبی کا روضہ دکھا دے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا جسم اس پاک جگہ پر جانے کے قابل نہیں ہے، ہم ان گندے قدموں سے وہاں جانے کے قابل نہیں ہے، ہماری گندی آنکھیں تیرے پاک نبی کے پاک روضے پر پڑنے کے قابل نہیں ہے، لیکن میرے مالک ہم اپنی ان گندگیوں کا کیا کریں؟ اللہ تو ہماری ان گندگیوں سے ہمیں نجات دے دے اور اپنے پاک نبی کے پاک روضے کا دیدار نصیب فرما دے۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں سعادت مندوں میں لکھ دے، ہمیں نیک بختوں میں لکھ دے، ہمیں خوش قسمتوں میں لکھ دے، ہمیں بدبخت نہ بنا، ہمیں شقی نہ بنا، ہمیں محروم القسمت نہ بنا، ہمیں جہنمیوں والی زندگی سے تو بچا لے، اپنے جنتیوں والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ تیرے بندے آتے ہیں، تیری بندیاں آتی ہیں، نہ جانے دل میں کیا ارمان، کیا جو ہے وہ نیک جذبات لے کے آتے ہیں، کیا کیا اپنے مسائل لے کے آتے ہیں۔ تجھے تیرے پیارے نام کا واسطہ ہے، سب کے دلی جذبات کو پورا فرما، سب کی مشکلیں حل فرما۔ ہمارے بھائی طاہر صاحب اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے بھائی شکیل صاحب ہیں، ہمارے بھائی عاصم صاحب ہیں اور دیگر کئی سارے حضرات ہیں، الہ آباد سے ہمارے بھائی نعمان صاحب ہیں اور اسی طرح زہر پیر سے ہمارے بھائی طارق صاحب ہیں اور ٹیل والا سے آئے ہوئے مولانا شوکت صاحب ہیں، کئی سارے دوست ہیں۔ اے اللہ جو اس فقیر کے اس کام میں معاون بنتے ہیں، تیرے بندوں کو دعوت دینے میں اللہ فقیر کا ساتھ دیتے ہیں، خصوصاً ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، طلباء ہیں جو اس کام میں
ہاتھ بٹاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی ساجد صاحب ہیں، ہمارے بھائی رضوان صاحب ہیں، بہت سارے حضرات ہیں اللہ جو انتہائی محبت کرنے والے ہیں، ڈاکٹر احمد صاحب ہیں، قاسم صاحب ہیں، میرے مالک یہ فقیر اپنے تمام دوستوں کا نام تو پیش نہیں کر سکتا، اللہ آپ تو ایک ایک کا نام جانتے ہیں۔ اے اللہ تو سب کو اپنے علم کے مطابق اللہ سب کی دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔